بہت زیادہ اکڑ ہے یہ آدمی، اس نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، آج اس کی خیر نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ماہ نور حاتم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حاتم جو شاور لے رہا تھا، اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی وہی کزن اب اس کے کمرے میں آ گئی ہے اور اپنی کالج والی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کی چیزوں کا ستیہ ناش کرے گی۔ وہ جلدی جلدی ٹاول سے اپنے بال خشک کرتا ہوا ٹاول باندھے باہر آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ماہ نور اس کی الماری میں سر دھسے ہی کھڑی اس کی شرطیں نکال نکال کر باہر پھینک رہی تھی۔ حاتم کے چہرے پر بل پڑ گئے اور بہت غصے میں وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ ارد گرد دنیا جہاں سے بیگانہ اس کی تمام چیزوں کا ستیہ ناش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے ماہ نور کا بازو پکڑا اور ایک دم پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تو آپ کی پسند کی شرٹ نکالنے لگی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی، مگر حاتم کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر اس نے خوف کے گھونٹ بھرے اور جلدی سے باہر کی طرف جانے لگی۔ جب حاتم نے اسے کھینچا تو وہ سیدھا حاتم کے سینے سے لگی، حالانکہ وہ بھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ اس کے سینے پر ابھی تک پانی کے قطرے تھے اور وہ گھبراتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ پلیز مجھ سے دور ہٹیں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ کے بولا، میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گھر آ کر ان سب چیزوں کا بدلہ لوگی۔ اتنی ہمت ہوتی ہے تو وہاں کالج میں ہی دکھایا کرو، ہمت ہے تو مجھے کالج میں ہی ڈانٹا کرو گے۔ ماہ نور نے کہا، میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو اس کی یہ وجہ ہے کہ تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں میں، آئی سمجھ؟ حاتم نے یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے پر اپنے ناخن مارتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ اور اس کے ناخن کسی بلی کے پنجے کی طرح اس کے سینے پر لگے تھے اور وہاں پر لال رنگ کی لکیریں ابھر آئیں۔ حاتم ان لکیروں کو دیکھتا ہوا خون خوار نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ وہ دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی وہ باہر جا چکی تھی۔ اسے اور مزید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک قدم سے اپنی شرٹ پہنی اور اپنے کپڑے پہنتا ہوا باہر آیا۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور صبح صبح اس ہنگامے کے بعد تو اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں آ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور ناشتہ کرنے لگا، مگر بار بار اس کی نظر سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی پر پڑ رہی تھی جو اسے مزید ساڑ رہی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتا، کبھی وہ جو اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا جان، اپنی اس لاڈلی بھتیجی کو سمجھا لیں، ورنہ میں وہ کروں گا کہ آپ لوگ پھر دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آصف صاحب نے اسے دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم نے اسے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں چاچو جان، میں نے بھلا کیا کہنا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ فن سے اپنی باتوں سے مکرتے ہوئے گویا ہوئی۔ بیٹا اب تم نے کچھ کہا ہے، اس وجہ سے تو وہ ایسا کر رہا تھا۔ قسم سے بابا، قسم سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زین ٹھیک اسی مصلحت پسند سے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دوسرے کزن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ توبہ توبہ، میری قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جھوٹی قسم کی وجہ سے پہلے ہی میرے بال سفید ہوئے پڑے ہیں۔ زین کی بات سن کر وہ فن سے اپنی ہنسی دبانے لگی۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں تو کالج جا رہی ہوں۔ اس نے فن سے اپنے چاچو جان کے گلے میں باہیں ڈالی اور باری باری ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی۔ اور جیسے ہی وہ باہر آئی تو اچانک اس کی نظر سامنے چمچماتی ہوئی حاتم کی گاڑی پر پڑی۔ اس کے ٹائر کو وہ دیکھنے لگی۔ آج پھر اس نے مجھے پتا ہے کالج آ کر ضرور میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے۔ ایک کام کرتی ہوں، اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسے جا کے مجھے کالج میں ڈانٹے گا یا مجھے کچھ کہے گا۔ یہ کہتے ہوئے بس جلدی سے اس کی گاڑی کے پاس گئی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال دی اور فوراً سے اپنے ہاتھ چھاڑتے ہوئے آگے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب آئے گا نا مزہ؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی چال اسی پر بھاری پڑنے والی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ جلدی سے کالج کے اندر داخل ہوئی۔ آج انکل آپ نے بہت لیٹ کر دیا مجھے کالج پہنچانے میں، وہ ڈرائیور سے یہ کہتے ہوئے جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کالج کے اندر پہنچی، سامنے اسے کہیں بھی اپنی کلاس کی لڑکیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے آج کسی اور سر نے کلاس لے لی، وہ خڑوس تو اتنی جلدی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی تو میں نے گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے کلاس کی طرف گئی۔
جیسے ہی وہ کلاس کے دروازے کے پاس مسکراتی ہوئی پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور سامنے لیکچر دیتے ہوئے حاتم کو دیکھا تو اسے مزید خوف محسوس ہونے لگا۔ خوش گھونٹ بھرتے ہوئے وہ جلدی سے کہنے لگی، میں اندر آ جاؤں؟ مگر وہ کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، چلی جائیں یہاں سے، یہ کوئی وقت ہے کالج آنے کا، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ مزید سہم گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کر لی اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگے۔ نہ جانے کس وجہ سے امید تھی کہ وہ اسے ڈانٹے گا نہیں یا اس انداز میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اس نے جس انداز میں بات کی تھی یہ سب دیکھ کے تو اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور جلدی سے کلاس سے باہر چلی گئی اور اپنا موبائل نکالتی ہوئی بابا جان کو کال کرنے لگی۔ بابا جان، پلیز ڈرائیور کو بھیجیں، مجھے واپس جانا ہے، آپ کے کھڑوس بھتیجے نے مجھے ڈانٹا ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے، بیٹا کیا ہو گیا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں دل لگا کے بیٹھ جاتی ہو؟ بابا جان پلیز مجھے ابھی واپس آنا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ وہ روتے ہوئے منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اچانک، ٹھیک ہے بیٹا، میں بھیجتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور گاڑی لیے وہاں پہ آ گیا اور وہ چلی گئی۔ گھر آتے ہوئے اس نے سب سے باری باری اس کی شکایت لگائی۔ اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی ان دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آقا جان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ان دونوں کی یہی سزا ہے، اور اس نے بھرپور مزاحمت کی تھی اور کہا کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، مگر آقا جان نے اس کی ایک نہ سنی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور اب وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی لگ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے اتنے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا تھا اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب وہ کبھی شرارتیں نہیں کر پائے گی، بلکہ ہمیشہ وہ ایسے ہی اسے ڈانٹتا رہے گا۔ اور وہ یہ سب کچھ سوچتی ہوئی نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ نہ جانے کتنی دفعہ کون کون اسے بلانے آیا تھا، مگر اس نے ایک ہی نہ سنی تھی اور بس منہ پھلائے ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی اس کا کھڑوس کزن کھڑا ہوا تھا۔ حاتم کے چہرے پر انتہائی غصہ تھا، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا تم نے ڈرامے لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے تم اتنا منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہو؟ حاتم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ ہم منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی؟ مجھے بھی تم سے کوئی بات کرنے کا شوق نہیں۔ ایک کام کرو، یہ کھانا کھا لو۔ مجھے کھانا بھی نہیں کھانا، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ دوبارہ سے غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں کھانا؟ اگر نہیں کھاؤ گی تو پھر بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا، جو مرضی کر لیں، لیکن مجھے نہیں پتا، نہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، نہ مجھے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے، بلکہ ابھی کے ابھی یہ رشتہ ختم کریں، مجھے طلاق دیں ابھی۔ کل ہی تو ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور آج وہ طلاق کی بات کر رہی تھی۔ یہ سن کے اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کیا فضول قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ خاندان کے رواج کے بارے میں نہیں جانتی جو تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں طلاق چاہیے؟ ہاں، مجھے طلاق چاہیے کیونکہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دوبارہ سے چلائی اور اس کی بات سن کے اگلے ہی لمحے اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ تماچے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی بار اسے بہت برا لگا تھا، اور ماہنور کا یہ کہنا کہ وہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اگلے ہی لمحے جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سے اس نے ماہنور کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور بولا، دیکھو ماہنور، میری جان، میری بات سنو۔ اس نے فوراً سے اسے دور دھکیل دیا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، نہیں ہوں میں آپ کی جان، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی ہوئی اسے دور کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے ایک دم اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ وہ اسے مکے مارتی ہوئی اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ کافی وقت بعد جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تھا، ماہنور کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ ماہنور کہنے لگی، چلے جائیں یہاں سے، مگر حاتم بھی تھوڑا شرمندہ ہوا، فوراً سے وہاں سے باہر چلا گیا
اور غصے میں اپنے کمرے میں آتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا، حاتم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سب کچھ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معصوم ہے اور وہ ان سب باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس سے پہلے ہی اسے اس چیز کا بہت برا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان عمر کا بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے دونوں کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نکاح کے بعد اس کا یوں ہاتھ اٹھانا، پھر یوں زبردستی، سب اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست کو کال کی۔ آج سے پہلے اس کا دل کبھی بے چین نہیں ہوا تھا، مگر آج پہلی دفعہ اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہوا کہ کہیں وہ اس سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ وہ کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا، مگر اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ جب اس کے دوست نے کال پک کی تو اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا دوست کہنے لگا، دیکھ یار، تو نے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں، تو اب ایک کام کر، لڑکیوں کو گجرے اور ایسی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، اسے گجرے دو اور اس سے معافی مانگو۔ ماں نور کمرے میں آئی تو اس کا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہ آغا جان کے فیصلے پر جتنی حیران تھی، اس سے کہیں زیادہ حاتم کے اس رویے پر تل ملا رہی تھی جس نے سب کے سامنے اس کا مان مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ اسی ادھورے لباس میں صوفے پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب حاتم کے کمرے کا دروازہ نہایت نرمی سے کھلا۔ حاتم، جس کا دل اپنے دوست کی باتوں کے بعد سے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لے پایا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سفید موتیوں کے تازہ گجرے تھے جن کی تیز خوشبو پورے اندھیرے کمرے میں پھیلنے لگی۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا ماہ نور کے پاس پہنچا جو صوفے پر سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان واضح تھے۔ حاتم کا دل اس معصوم چہرے کو دیکھ کر بری طرح پگھلا۔ اس نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ماہ نور کے چہرے پر بکھری زلفوں کو نہایت ہی نرمی سے پیچھے کیا۔ اس کا پچھتاوا اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماہ نور کی نازک کلائی کو تھاما اور آہستہ سے وہ گجرا اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا۔ موتیے کی تیز خوشبو اور حاتم کے گرم لمس کا احساس ہوتے ہی ماہ نور سہم کر ہڑبڑا اٹھی۔ سامنے اندھیرے میں حاتم کا وہی ہیولا دیکھ کر اس کے بدن میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی کلائی حاتم کی گرفت سے چھڑائی، جس کی وجہ سے گجرے کے نازک دھاگے ٹوٹ گئے اور سفید موتیے کے پھول پورے فرش پر بکھر گئے۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی کوشش کی، دور ہٹے مجھ سے۔ وہ غصے اور نفرت سے چلاتے ہوئے صوفے سے کھڑی ہو گئی اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس جگہ کو زور زور سے صاف کرنے لگی جہاں حاتم نے چھوا تھا، جیسے وہ اس کا لمس اپنے وجود سے بھی مٹا دینا چاہتی ہو۔ ماہ نور کی یہ نفرت دیکھ کر حاتم کا پچھتاوا پل بھر میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ پرانی انا اور غصے نے لے لی۔ اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ماہ نور کا بازو دوبارہ دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہ نور، میں یہاں تمہارے نخرے اٹھانے نہیں آیا۔ حاتم کی لال ہوتی ہوئی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ بدتمیز آپ ہیں، ایک نمبر کے کھڑوس اور زبردستی کرنے والے انسان۔ آپ کو کیا لگا کہ آپ آغا جان کے سامنے میرا نکاح پڑھوا کر کالج میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کر کے اور پھر مجھ پر ہاتھ اٹھا کر رات کو گجرے لائیں گے تو میں سب بھول جاؤں گی؟ ماہ نور کی آواز کٹیلی تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ حق محبت سے ملتا ہے حاتم خان، زبردستی اور تھپڑ سے نہیں۔ میں اس نکاح کو مانتی ہوں اور نہ ہی کبھی آپ کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ماہ نور کے منہ سے اپنے لیے نفرت سن کر حاتم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، لیکن اپنی سخت طبیعت کے باعث وہ جھکنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اس کے جبڑے پر گرفت اور مضبوط کی، اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب لایا اور غرا کر بولا، شوہر ہوں میں تمہارا، اور جو میں نے کیا وہ میرا حق تھا، سمجھی تم؟ ماہ نور نے اپنی روتی ہوئی آنکھیں حاتم کے غضبناک آنکھوں میں ڈالیں اور بغیر ڈرے بولی، نہیں مانتی میں ایسے حق کو، چلے جائیں میرے کمرے سے۔ حاتم نے کچھ دیر اس کے تڑپتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک تڑپ اٹھی، لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک جھٹکے سے ماہ نور کو چھوڑا اور مڑ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔
ماہنور دوبارہ صوفے پر گر کر سسکیاں لینے لگی، جبکہ فرش پر بکھرے ہوئے گجرے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی اس شدید جنگ کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ صبح کی تیز دھوپ ڈائننگ ہال کی بڑی سی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جہاں گھر کے تمام لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی تھی، جیسے طوفان کے بعد کا سکوت ہو۔ حاتم سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح باروبہ اور چہرے پر سخت تاثرات سجائے، ٹیبل کی ایک سمت بیٹھا چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے لگی خالی کرسی پر ٹک جاتی تھی۔ اسی لمحے ماہنور ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے ہلکی سوجی ہوئی تھی، مگر چہرے پر بلا کی سختی اور ضد عیاں تھی۔ حاتم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا، لیکن ماہنور نے اپنی نظریں یوں گھمائیں جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ حاتم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی بولی، آغا جان کے بالکل ہی پاس والی کرسی پر جا بیٹھی۔ آؤ بیٹا، ناشتہ کرو، آج تو تم نے بہت دیر کر دی، کالج کے لیے لیٹ نہیں ہو رہی؟ آغا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہنور نے پلیٹ میں سلائس رکھتے ہوئے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور حاتم کی طرف دیکھے بغیر آغا جان سے مخاطب ہوئی، جی آغا جان، بس تھوڑی دیر ہو گئی، اور ویسے بھی اب مجھے کالج کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا سیکشن تبدیل کروا رہی ہوں، بلکہ میں نے صبح ہی اپنی دوست کو کہہ کر یونیورسٹی پورٹل پر سیکشن بی میں ٹرانسفر کی درخواست بھیج دی ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیبل پر بیٹھے زین اور چاچو جان نے چونک کر ماہنور کو دیکھا۔ حاتم کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ وہیں رک گیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت کپ پر اتنی سخت ہوئی کہ پورے سفید پڑ گئیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماہنور کا سیکشن اے ہے، جہاں کا انچارج اور پروفیسر وہ خود ہے، اور سیکشن بدلنے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ حاتم کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن بیٹا، اچانک ہی سیکشن بدلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تمہاری سب سہیلیاں تو اسی سیکشن میں ہیں، اور حاتم بھی تو وہیں پڑھاتا ہے، تمہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی؟ آغا جان نے حیرت سے پوچھا۔ ماہنور نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کے غبار کو دبایا اور چائے کا چمچ ہلاتے ہوئے اصرار کے ساتھ بولی، نہیں آغا جان، مجھے اس سیکشن کا ماحول بالکل پسند نہیں ہے، اور وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا رویہ اور پڑھانے کا طریقہ مجھے زہر لگتا ہے۔ میں ایسے گھٹن زدہ ماحول میں ایک پل بھی نہیں پڑھ سکتی جہاں میری عزت نفس کا تماشا بنایا جائے، اسی لیے میں اب اپنا سیکشن ہر حال میں بدلوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماہنور کا ایک ایک لفظ حاتم کے سینے پر تیر کی طرح لگا۔ ٹیبل پر بیٹھے باقی لوگ بھی سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف ہے۔ حاتم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے چائے کا کپ دھپ سے تشتری پر رکھا، جس کی آواز سے پوری ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے سناٹا سا چھا گیا۔ اس نے اپنی خونخوار اور غضبناک نگاہیں سامنے بیٹھی ماہنور پر جمائی، جو ابھی آغا جان کی طرف دیکھ کر ناشتہ کرنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر حاتم کو جلانے والی ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ حاتم نے کرسی پیچھے کی اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ آغا جان، میں کالج کے لیے نکل رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کالج ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کے قوانین چلائیں گے، لیکن رولز سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ حاتم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز کی گونج سے ماہنور کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، مگر اس نے اپنی ضد برقرار رکھی۔ حاتم غصے میں اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہنور نے آغا جان کے سامنے مسکراتے ہوئے سلائس کا نوالا توڑا، جیسے اس نے حاتم کی اکڑ کا پہلا برج گرا دیا ہو۔ کالج کا کوریڈور اسٹوڈنٹس کے شور اور چہل پہل سے گونج رہا تھا، لیکن ماہنور کے دل کی دھڑکنیں اپنے ہی رخ پر تیز تھیں۔ وہ بیڈمنٹن کے ریکٹ کی طرح اپنے بیگ کی اسٹرپ کو انگلیوں پر لپیٹتی ہوئی پورے مان اور غرور کے ساتھ ایڈمنسٹریشن آفس کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں یونیورسٹی پورٹل کے سیکشن ٹرانسفر لسٹ نوٹس بورڈ پر لگائی جانی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا نام سیکشن بی میں آ چکا ہوگا، اور وہ حاتم کے اس روز روز کے رعب سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ نوٹس بورڈ کے پاس پہنچی اور لسٹ پر اپنی انگلیاں دوڑائیں، اس کی نظر اپنے نام کے آگے لکھی سرخ روشنائی پر جم کر رہ گئی۔ وہاں بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا، درخواست مسترد، ریجیکٹڈ، اور نیچے بحیثیت HOD حاتم خان کے وہی شناسہ اور کارڈدار دستخط موجود تھے۔ ماہنور کا چہرہ غصے اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔
اس نے دانت پیستے ہوئے لسٹ کو دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی سیدھی حاتم کے آفس کی طرف بڑھی، لیکن ابھی وہ راہداری کے موڑ تک ہی پہنچی تھی کہ پرنسپل آفس کے سامنے سے آتے ایک شخص نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ زارون تھا، جو اسی کالج میں نیا جوائن کرنے والا اسسٹنٹ پروفیسر تھا اور اپنی ذہانت کے ساتھ ساتھ حاتم کی سخت طبیعت کے بالکل برعکس بے حد نرم مزاج اور ہنسمکھ انسان مانا جاتا تھا۔ حاتم اور زارون کے درمیان یونیورسٹی مینجمنٹ کے فیصلوں کو لے کر ایک سرد جنگ رائیولری پہلے سے ہی چل رہی تھی۔ زارون نے نیلے رنگ کا فارمل شرٹ کے ساتھ ہاتھوں میں چند فائلیں تھام رکھی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک پرکشش اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ماہنور کو اس طرح غصے میں لال اور آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے دیکھ کر زارون کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت شائستگی سے پوچھا، مس ماہنور، سب خیریت تو ہے؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں، کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ ماہنور نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور گھبراتے ہوئے زارون کو دیکھا۔ وہ سر کچھ نہیں، بس میرا سیکشن ٹرانسفر ریجیکٹ ہو گیا ہے، حالانکہ میں اس سیکشن میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ اس کی آواز میں حاتم کے لیے چھپی نفرت اور بے بسی واضح تھی۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اس کے نام کے آگے حاتم کے سائن دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے حاتم کی اکڑ توڑنے کا کوئی بہترین موقع مل گیا ہو۔ وہ ماہنور کے ایک اور قدم قریب ہوا اور دھیمے ہمدردانہ لہجے میں بولا، حاتم خان صاحب کی یہی تو پرابلم ہے، وہ رولز کے پیچھے اسٹوڈنٹس کی مرضی کو کچل دیتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہو ماہنور، میں اس یونیورسٹی کے ہائر کمیٹی کا حصہ ہوں، میں خود آپ کی فائل پرسنل ریکمنڈیشن کے ساتھ آگے بھیجوں گا، دیکھتے ہیں وہ اسے کیسے روکتے ہیں۔ زارون کی یہ باتیں ماہنور کے دکھتے دل پر مرہم کی طرح لگیں۔ اس نے ممنونیت سے زارون کو دیکھا، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ راہداری کے دوسرے سرے پر کھڑا حاتم اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خون خوار اور جلتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی مٹھیاں غصے سے بھیگ چکی تھیں۔ کوریڈور کی فضا میں جیسے بارود کی بو پھیل گئی تھی۔ حاتم کے بھاری قدموں کی چاپ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، وہاں موجود اسٹوڈنٹس سہم کر سائڈ پر ہونے لگے۔ زارون ماہنور کو دلاسا دیتے ہوئے اس کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا، اور یہ منظر حاتم کے اندر لگی غصے کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو چکا تھا، اور آنکھوں میں وہی خونخوار جلال تھا جو ماہنور کو ہمیشہ سے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ پروفیسر زارون، حاتم کی گرجدار اور پارٹدار آواز کوریڈور میں گونجی، جس سے ماہنور نے سہم کر ایک قدم اپنے پیچھے کر لیے۔ زارون نے پلٹ کر حاتم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی روایتی اور جلانے والی مسکراہٹ تھی، جس نے حاتم کے غصے کو مزید ہوا دی۔ جی حاتم صاحب، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ زارون نے بالکل پرسکون انداز میں پوچھا۔ حاتم زارون کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ حاتم نے اپنی انگلیاں زارون کے سینے کے قریب لاتے ہوئے نہایت سخت اور چھپا چھپا کر کہے جانے والے لہجے میں وارننگ دی، اپنی حدیں یاد رکھو زارون، اسٹوڈنٹس کے پرسنل معاملات اور میرے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں وہ حشر کروں گا کہ یہ یونیورسٹی تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترس جائے گی۔ یہ لڑکی کہاں پڑھے گی اور کیا کرے گی، یہ طے کرنا صرف میرا کام ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے حاتم صاحب، اور بحیثیت پروفیسر اس کی مدد کرنا میرا حق ہے۔ آپ زبردستی کسی پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے۔ زارون نے بھی اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں حاتم کا خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، حاتم نے غرا کر کہا، اور اگلے ہی لمحے زارون کو بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر اس نے ایک دم ماہنور کی کلائی کو اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں دبوچ لیا۔ حاتم، چھوڑیں مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ ماہنور کا پورا وجود گھبراہٹ اور شرمندگی سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پورا زور لگا دیا، لیکن حاتم کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ حاتم نے ماہنور کی ایک نہ سنی اور اسے کسی گڑیا کی طرح گھسیٹتا ہوا کوریڈور میں موجود تمام اسٹوڈنٹس اور زارون کی جلتی ہوئی نگاہوں کے سامنے سے تیز قدموں کے ساتھ اپنے آفس کی طرف لے جانے لگا۔ ماہنور کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے، کیونکہ حاتم نے ایک بار بھی سب کے سامنے اس کے ایمان اور غرور کا جنازہ نکال دیا تھا۔
حاتم نے اپنے آفس کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی دھمک پورے کمرے میں گونجی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماہ نور کا بازو چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی سامنے رکھی صوفے کی پشت سے جا ٹکرائی۔ اس کی کلائی پر حاتم کی انگلیوں کے لال نشان ابھر آئے تھے، جنہیں وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے غصے اور تڑپ سے حاکم کو دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماہ نور، کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے کالج میں؟ حاتم غصے سے چلاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر اس پر جھک گیا۔ پہلے گھر میں تماشے، پھر گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکالنا، اور اب اس زارون کے ساتھ مل کر میرے فیصلوں کو چیلنج کر رہی ہو۔ یہ ضد، یہ اکھڑ پن، میں سب نکال دوں گا تمہارا، آئی سمجھ؟ ماہ نور نے تڑپ کر اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنی گردن اچکا کر سیدھا حاتم کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا، مگر اس کی آواز میں بلا کی کاٹ تھی۔ ہاں، کروں گی میں یہ سب۔ آپ مجھے جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، میں اتنی ہی آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ وہ بھی پوری قوت سے چلائی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں حاتم خان؟ آپ صرف یہاں کے ایک پروفیسر ہیں، میرے مالک نہیں۔ آپ نے سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر لانے کی ہمت کیسے کی؟ آپ نے میرا سیکشن ٹرانسفر کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ تم میری اسٹوڈنٹ ہو، اور اس سے بڑھ کر، حاتم نے کہتے کہتے اپنے لفظوں کو لگام دی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ کہیں نہ، رک کیوں گئے؟ ماہ نور نے ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جملہ مکمل کیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آغا جان نے زبردستی ہمارا نکاح پڑھوا دیا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ تو سن لیں حاتم خان، کل بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہہ رہی ہوں، مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، مجھے طلاق چاہیے آپ سے، ابھی کہ ابھی مجھے اس قید سے آزاد کریں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی حاتم کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ غصے کی جگہ ایک عجیب سی اذیت اور سنسنی نے لے لی۔ اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کے ناخن اس کی اپنی ہی ہتھیلیاں زخمی کرنے لگے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ اب ماہ نور کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھی۔ دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا ماہ نور، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غرا کر چبا چبا کر بولا۔ اس کی آواز میں خوفناک حد تک شدت اور تڑپ تھی۔ کیوں نہ لاؤں؟ ماہ نور نے حاتم کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھ لی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہی وہ دکھتی رگ ہے جس پر پاؤں رکھ کر وہ حاتم کی انا کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے بھی مسکرائی۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن میرا دل کبھی نہیں جیت سکتے۔ میں ہر روز ہر لمحہ آپ کو طلاق کا کہہ کر تڑپاؤں گی، کیونکہ آپ اس رواج کے پیچھے چھپنے والے ایک بزدل انسان ہیں جس سے میں نفرت کرتی ہوں۔ ماہ نور کا یہ کہنا حاتم کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ گیا۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور شدید درد کا ایک طوفان تھا جو ماہ نور کے الفاظ نے اس کے اندر برپا کر دیا تھا۔ کالج کی لائبریری میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، لیکن ماہ نور کے دماغ میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ وہ ایک میز پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار لائبریری کے شیشے والے الٹے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھیں، جہاں سے کوریڈور کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حاتم کے راؤنڈ کا وقت ہے، اور وہ ٹھیک اسی وقت اسے جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے زارون چند نئے نوٹس اور رجسٹر ہاتھ میں لیے لائبریری میں داخل ہوا۔ ماہ نور نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک جلی کٹی مگر پرکشش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر زارون کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سر زارون، یہاں! ماہ نور نے دھیمی مگر اتنی واضح آواز میں کہا کہ زارون مسکراتا ہوا اس کی میز کی طرف بڑھ آیا۔ مس ماہ نور، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ لیجیے، یہ وہ اسپیشل نوٹس ہیں جو میں نے آپ کے لیے الگ سے تیار کیے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور کے لیکچر یا نوٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زارون نے جان بوجھ کر حاتم پر طنز کرتے ہوئے وہ رجسٹر ماہ نور کے آگے بڑھایا۔ ماہ نور نے پورے مان اور نخرے سے وہ نوٹس پکڑے اور جان بوجھ کر زارون کے اور قریب ہوتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ سر، آپ کتنے اچھے ہیں، ورنہ یہاں کچھ لوگ تو صرف غصہ کرنا اور اپنی مرضی تھوپنا جانتے ہیں۔ آپ کے نوٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ زارون کی آنکھوں میں جھانک کر ہنسی، اور اسی لمحے شیشے کے دروازے کے پار حاتم کے بھاری قدم آ کر رک گئے۔
حاتم جو کوریڈور سے گزر رہا تھا لائبریری کے اندر کا یہ منظر دیکھ کر وہیں منجمد ہو گیا۔ اس کی نظریں ماہ نور کے چہرے پر موجود اس کھلکھلاتی ہنسی اور زارون کے ہاتھ میں تھامے نوٹس پر جم گئیں۔ اس کا پارا ایک سیکنڈ میں ہائی ہو گیا اور اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور آنکھیں غصے کی شدت سے بالکل لال ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے ماہ نور نے اس کی مردانگی اور اس کے شوہر ہونے کے حق پر ایک بار پھر سر عام لات ماری ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے لائبریری کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بوٹوں کی دھمک سے وہاں بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس نے ڈر کر سر اٹھا لیے۔ حاتم اسٹریٹ لائٹ کی طرح غضبناک شکل بنائے سیدھا ان کی میز پر پہنچا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ماہ نور کے ہاتھ سے وہ نوٹس جھپٹے اور زارون کے منہ پر دے مارے۔ حاتم خان! زارون غصے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ خاموش رہو زارون اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا ایک گھٹیا چہرہ بگاڑ دوں۔ حاتم کی آواز لائبریری کے اصولوں کو مٹی میں ملاتی ہوئی گرجی۔ اس نے اپنی خون خوار نگاہیں ماہ نور پر جمائی جو اب اپنی ہی ہنسی دبا کر خوف اور ضد کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ حاتم کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ بس ایک قدم دور تھا کہ کوئی بڑا طوفان کھڑا کر دیتا۔ کالج کی چھٹی کے بعد سڑک پر ٹریفک کا معمول شور تھا، لیکن ماہ نور آرام سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حاتم کو جلانے کا ایک فاتحانہ سکون تھا۔ گاڑی ابھی کالج سے کچھ فاصلے پر ہی ایک نسبتاً سنسان موڑ پر پہنچی تھی کہ اچانک ایک سیاہ چمچماتی ہوئی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آئی اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ان کی گاڑی کے بالکل آگے ترچھی ہو کر رک گئی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر زور سے بریک لگایا جس سے ماہ نور کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اگلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور حاتم خان باہر نکلا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے تھے، بالوں کی لٹیں ماتھے پر بکھری ہوئی تھیں اور چہرے پر وہی جلال تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے ڈرائیور کی سائڈ پر آیا اور شیشے پر زور سے ہاتھ مارا۔ گاڑی ان لاک کرو۔ حاتم کی آواز باہر سے بھی اتنی ہی کڑکدار سنائی دی۔ ڈرائیور نے ڈر کر فوراً لاک کھول دیا۔ حاتم نے ایک جھٹکے سے پچھلا دروازہ کھولا اور اندر جھک کر ماہ نور کو دیکھا۔ باہر نکلو۔ میں نہیں آؤں گی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں حاتم، یہ کیا طریقہ ہے بیچ سڑک پر گاڑی روکنے کا؟ ماہ نور نے صدمے اور غصے سے چلاتے ہوئے سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا باہر نکلو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں۔ حاتم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ماہ نور کا دل لرز گیا، لیکن اپنی ضد کے باعث وہ ہلی تک نہیں۔ حاتم کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہ نور کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ چھوڑیں مجھے حاتم، آپ حد پار کر رہے ہیں۔ وہ کسمسائی، پیر پٹ گئے، لیکن حاتم نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لایا، اگلا دروازہ کھول کر اسے زبردستی اندر دھکیلا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے فوراً سینٹرل لاک آن کیا اور گاڑی کو پوری سپیڈ سے آگے بڑھا دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ حاتم خان، خود کو خدا سمجھتے ہیں آپ؟ لائبریری میں وہ کیا تماشا تھا اور اب یہاں یہ اغوا کاری؟ ماہ نور غصے سے چلاتے ہوئے بند دروازے پر مکے مارنے لگی۔ میں چاچو جان کو بتاؤں گی، آغا جان کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جو بتانا ہے بتا دینا، لیکن پہلے میری بات کان کھول کر سن لو۔ حاتم نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اس کا سانس دھکرنے کی طرح چل رہا تھا۔ وہ جو کالج میں زارون کے ساتھ مل کر تم میری اکڑ توڑنے کے خواب دیکھ رہی ہو نا، انہیں بھول جاؤ۔ وہ نوٹس، وہ ہنس ہنس کر باتیں کرنا، کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ ثابت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ماہ نور نے روتے ہوئے چلایا۔ اس کی آواز میں درد اور غصے کا طوفان تھا۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، صرف ایک جلاد ہیں۔ زارون آپ سے 1000 گنا بہتر ہے، کم از کم وہ آپ کی طرح زبردستی تو نہیں کرتا۔ زارون کا موازنہ اپنے ساتھ سن کر حاتم نے ایک دم سے گاڑی کو سڑک کنارے زوردار بریک لگا کر روکا، جس سے دونوں کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ حاتم نے ایک دم مڑ کر ماہ نور کے دونوں کندھے دبوچے اور اسے اپنی طرف کیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ دوبارہ اس کا نام اس زبان سے مت لینا ماہ نور، تم میری ہو، صرف میری۔ یہ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے جسے تم جب چاہو طلاق طلاق کہہ کر ختم کر دو۔ اگر اب میں نے تمہیں اس کے آس پاس بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو یا آقا جان کی لاڈلی۔ میں تمہاری یہ ضد مٹی میں ملا دوں گا۔
حاتم کی آواز میں ایک خوفناک حد تک شدت اور دیوانگی تھی جو ماہنور کو اندر تک ہلا گئی۔ وہ سہم کر حاتم کی لال ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگی، جہاں غصے کے پیچھے ایک عجیب سی تڑپ اور جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور حویلی کے بڑے اسٹڈی روم میں صرف ایک لیمپ روشن تھا، جس کی دھیمی روشنی آغا جان کے سفید بالوں اور ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح گھما رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، حاتم سر جھکائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا چور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آغا جان نے اسے اس وقت کیوں وہاں پر بلایا ہے۔ آؤ حاتم بیٹا، بیٹھو، آغا جان نے بغیر نظریں اٹھائے دھیمے مگر روبدار لہجے میں کہا۔ حاتم خاموشی سے ان کے سامنے رکھی لکڑی کے بھاری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے صرف تسبیح کے دانوں کی آواز گونجتی رہی۔ حاتم نے آغا جان کے جلال کے سامنے ہمیشہ سر جھکایا تھا اور آج بھی اپنے کوٹ کے بٹنوں کو دیکھ رہا تھا۔ حاتم، میں بوڑھا ضرور ہوا ہوں، لیکن میری آنکھیں ابھی دھندلی نہیں ہوئیں۔ آغا جان نے تسبیح روکی اور اپنی گہری تجربہ کار نظریں حاتم کے چہرے پر جمائیں۔ میں پچھلے 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اس گھر کی فضا بدلی ہوئی ہے۔ ماہنور کا وہ ہنستا کھیلتا چہرہ، اس کی شرارتیں سب غائب ہیں اور تمہاری آنکھوں کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ حاتم نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ آغا جان، وہ بہت ضدی ہو گئی ہے۔ کالج میں اس کا رویہ، اس کی الٹی سیدھی حرکتیں، وہ میری ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کر رہی۔ تم اسے زبردستی تسلیم کرواؤ گے پھر؟ آغا جان کی آواز اچانک سخت ہوئی، جس سے حاتم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ حاتم، مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ پرسوں رات تم دونوں کے کمرے میں کیا ہوا تھا، اور آج کالج میں تم نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیا تماشا بنایا۔ کیا میں نے تمہارا نکاح اس لیے پڑھوایا تھا کہ تم میری لاڈلی بھتیجی پر ہاتھ اٹھاؤ، اسے سب کے سامنے ذلیل کرو؟ آغا جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ طلاق کی بات کر رہی تھی، مجھ سے میرا ضبط کھو گیا۔ حاتم نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک بے بسی اور پچھتاوا جھلکا۔ تو سنو حاتم خان، آغا جان کرسی پر تھوڑا آگے جھکے اور اپنی لاٹھی پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے نہایت سختی سے بولے، عورت کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی جائیداد نہیں ہے جس پر تم اپنے غصے، رعب اور طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر لو گے۔ عورت کا دل مٹھی میں بند ریت کی طرح ہوتا ہے، جتنی سختی سے دباؤ گے اتنی جلدی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ عورت کو محبت سے جیتا جاتا ہے حاتم، تھپڑ سے نہیں۔ آغا جان کا ایک ایک لفظ حاتم کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ وہ ساکت بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر، اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کر کے اس کا مان توڑا ہے۔ اب اگر وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کی ضد نہیں، اس کا وہ زخم ہے جو تم نے اسے دیا ہے۔ یاد رکھو حاتم، اگر تم نے اپنی اس اکڑ اور غصے کو قابو میں نہ رکھا تو تم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ رشتہ نکاح کے کاغذ سے بنتا ضرور ہے، لیکن چلتا صرف عزت اور محبت سے ہے۔ جاؤ اور اپنی غلطی کا ازالہ کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آغا جان نے یہ کہہ کر دوبارہ تسبیح اٹھا لی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ حاتم بوجھل دل اور آغا جان کے الفاظ کا بھاری وزن اپنے سینے پر محسوس کرتا ہوا خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ میں آغا جان کا وہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، عورت کو محبت سے جیتا جاتا ہے حاتم، تھپڑ سے نہیں۔ حویلی میں مکمل اندھیرا اور سکوت تھا، مگر حاتم کے دل کے اندر آغا جان کی باتوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا کتنی ہی دیر تک سگریٹ کے کش لیتا رہا، پر اس کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عورت کو محبت سے جیتا جاتا ہے حاتم، تھپڑ سے نہیں۔ یہ الفاظ اس کے دماغ کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ آخر کار اس نے گہرا سانس لیا، اپنی انا کو پسے پش ڈالا اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ماہنور کے کمرے کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے ہینڈل کو نرمی سے گھمایا۔ دروازہ کھلا تھا، کیونکہ ماہنور آغا جان کے خوف سے اب کمرہ لاک نہیں کرتی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہنور بیڈ پر رخ موڑے سو رہی تھی یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ حاتم بہت آرام سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اس کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا باروب اور سخت چہرہ اس وقت بالکل نرم اور پچھتاوے سے چور دکھائی دے رہا تھا۔ ماہنور، حاتم نے نہایت دھیمی، گداس اور اچھوتے ہوئے لہجے میں اسے پکارا، جو اس کی عام طبیعت سے بالکل الٹ تھا۔
ماہنور کے شانے ہلکے سے لرزے، وہ جاگ رہی تھی اور حاتم کی آواز کی یہ نرمی اس کے دل کو ایک عجیب سا جھٹکا دے گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہنور، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، پلیز میری بات سنو۔ حاتم نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ بہت نرمی سے اس کے شانے پر رکھا، جیسے وہ کوئی انتہائی نازک شیشہ چھو رہا ہو۔ میں اس رات کے لیے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اور جو آج کالج میں ہوا اس کے لیے بھی۔ مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں اپنے ضبط پر قابو نہیں رکھ پایا۔ حاتم کے منہ سے معافی کا لفظ سن کر ماہنور نے ایک جھٹکے سے رخ بدلا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بھی وہی پرانی ضد اور تلخی قائم تھی۔ اس نے حاتم کا ہاتھ اپنے شانے سے دور جھٹک دیا۔ معافی؟ حاتم خان کے منہ سے یہ لفظ کچھ جچ نہیں رہا۔ ماہنور نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اس کی آواز میں گہرا طنز تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حاتم، آپ جب چاہیں گے مجھے تھپڑ ماریں گے، سب کے سامنے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے ذلیل کریں گے، اور رات کو آ کر دھیمے لہجے میں معافی مانگیں گے تو میرا دل پگھل جائے گا؟ اتنی سستی نہیں ہے میری عزت نفس۔ ماہنور، میں دل سے شرمندہ ہوں، میں بس تمہاری زبان سے وہ طلاق کا لفظ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ کیوں برداشت نہیں کر پائے؟ کیونکہ آپ کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ماہنور نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے رو پڑی۔ اس کے آنسو نائٹ بلب کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ صرف اپنی طاقت کا رعب دکھانا جانتے ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی حاتم، کبھی بھی نہیں۔ آپ کا یہ دھیما لہجہ میرے اس زخم کو نہیں بھر سکتا جو آپ نے سب کے سامنے مجھے دیا ہے۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ماہنور کی اس شدید نفرت اور پتھر دلی نے حاتم کے پچھتاوے کو ایک گہری خاموشی میں بدل دیا۔ وہ چند لمحے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں اب اس کے لیے کوئی بھی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ زخم اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، ایک گہری نظر اس پر ڈالی، اور بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہنور نے تکیے میں منہ چھپا کر دوبارہ سے سسکیاں لینا شروع کر دیں۔